تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ چائنا میں شدید بارشوں سے آنے والے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیلابی ریلوں میں سینکڑوں عمارتیں بہہ گئیں، جبکہ کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی۔ دریاؤں میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال ہے۔ امدادی کارکن پانی میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر رہے ہیں، اس کے باوجود متعدد افراد لاپتہ ہیں۔ سیلاب کے سبب لاکھوں ایکڑ علاقے پر کھڑی فصلیں تباہ اور لینڈ سلائیڈنگ سے کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ بعض مقامات پر سڑکیں اور پل بھی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں 1 کروڑ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، جن کے گھر ریلے میں بہہ گئے ہیں۔ انڈیا میں کورونا کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے اور بدھ کو جاری کردہ سرکاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب تک ایک دن میں سب سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17,000 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ ایک دن کا ریکارڈ ہے۔ جوں جوں وبائی مرض سے ہونے والی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ملک بھر سے بہت سے تکلیف دہ اور انسانیت سوز واقعات رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ کرناٹک کے ضلع بیلاری میں ایک واقعہ پیش آیا جس نے سوشل میڈیا میں سخت رد عمل نظر آیا ہے۔ کرناٹک کے بیلاری علاقے میں کورونا سے ہلاک ہونے والے 8 افراد کی باڈیز کو جس طرح ٹھکانے لگایا گیا، اس نے اس بحث کو پھر سے تازہ کر دیا ہے کہ میتوں کی بے حرمتی عام ہو رہی ہے۔ ایک باڈی کو ایک گڑھے میں پھینکنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ریاست کرناٹک کی حکومت نے اس میں شریک فیلڈ ٹیم پر پابندی لگا دی ہے اور حکومت نے مرنے والے لواحقین سے معافی بھی مانگی ہے۔ ضلع مجسٹریٹ ایس نکول نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ویڈیو کی جانچ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ واقعہ بیلاری کا ہے، جہاں 8 افراد کورونا سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سے قبل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک نوجوان نے کہا تھا کہ اس کا آکسیجن ماسک ہٹا دیا گیا ہے، اب وہ مرنے جا رہا ہے۔ بہار سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ایک ہی علاقے میں 100 سے زیادہ کورونا کے مریض سامنے آئے ہیں۔ چائنا میں کورونا کے بعد ایک نئی قسم کا سوائن فلو سامنے آیا ہے جو انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس سے متعلق بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ فلو بھی مستقبل میں عالمی وبا بن سکتا ہے۔ اس بیماری کو G4 کورونا کا نام دیا گیا ہے، جو انسانوں کو متاثر کر سکتا ہے اور موسمی فلو کی ویکسین سے بھی اس کا بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ G4 سے چائنا میں کئی انسان متاثر ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ G4 ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیل سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ اس وبا نے امریکہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ جب کورونا سے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا ہوں تو چائنا پر غصہ آتا ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ صحت کے حکام نے کورونا وبا کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر خدشات کا اظہار کیا ہے۔ کورونا کے مریض بڑھنے پر امریکی ریاست ٹیکساس اور فلوریڈا نے دوبارہ پابندیاں سخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ میں کورونا سے اب تک 1,28,788 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 26,82,011 ہو چکی ہے۔ پریوں جیسی مسکراہٹ اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی شہزادی ڈیانا کی کل 59ویں سالگرہ تھی۔ وہ 31 اگست کو پیرس میں زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ پری چہرہ، پرکشش اور دل فریب مسکراہٹ لیے اپنی ذات میں ایک انجمن لیڈی ڈیانا ایک ہی تھی۔
لیڈی ڈیانا 1 جولائی 1961 کو برطانیہ کے علاقے نورفولک میں پیدا ہوئی۔ 29 جولائی 1981 کو برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ چارلس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے شہزادہ ولیم اور شہزادہ ہیری ہیں۔ دنیا کے اس مقبول ترین شاہی جوڑے میں شادی کے 16 سال بعد اگست 1996 میں طلاق ہو گئی۔ ڈیانا کی عالمی سطح پر مقبولیت کا بڑا سبب ان کی خوبصورت شخصیت تھی۔ طلاق کے بعد بھی ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اپنی ذاتی زندگی کی ناچاکیوں سے دل برداشتہ ہو کر خود کو فلاحی سرگرمیوں میں مصروف کیا۔ شہزادی ڈیانا پاکستان بھی آئیں اور شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ مہم میں حصہ لیا۔ عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ دنوں کے دوران ایک تحقیقاتی ٹیم چائنا بھیجے گا۔ یہ پیش رفت امریکہ کی جانب سے شدید تنقید اور یورپی ممالک کی جانب سے کورونا کے بارے میں تحقیق کی ضرورت پر زور کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس وبا نے دنیا بھر میں اب تک 5 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی جانوں کو نگل لیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے ایک ٹیم چائنا بھیجیں گے تاکہ کورونا کی وبا کی اصل کے حوالے سے تحقیق کی جا سکے۔ ایل او سی پر بھارتی اہلکاروں کی گولہ باری نے ایک نوجوان کی جان لے لی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی اہلکاروں نے بلا اشتعال گولیاں برسائیں اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تلواری گاؤں کا ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ ہم نے مؤثر جوابی کارروائی میں دشمن کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جہاں سے سول آبادی پر گولیاں چلائی جا رہی تھیں۔ دوستو، اس سال بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر لڑائی بندی کی 1546 بار خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ بھارت کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے سے اب تک 14 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں اور 114 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پب جی گیم پر عارضی طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پب جی گیم مختلف طبقات کی جانب سے درخواستیں موصول ہونے پر معطل کی گئی ہے۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی معاملے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی۔ عوامی شکایات پر پب جی گیم کے خلاف سماعت 10 جولائی کو ہوگی۔